یاد رکھیں، خوف ہمیشہ آپ کے قریب ہوتا ہے، بس اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی رات کو پراسرار کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو برہان کے ساتھ اس خوفناک سفر میں شامل ہوں۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کوئی بھی خوفناک کہانی نہ چھوڑیں۔ شکریہ۔ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں ایک پرانا سنسان محل کھڑا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں اکثر باتیں کرتے تھے، لیکن کبھی بھی کسی نے اس میں قدم رکھنے کی جرات نہیں کی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس محل میں کوئی نہ کوئی پراسرار طاقت موجود ہے جو لوگوں کو اندر جانے نہیں دیتی۔ محل کی فضا ہمیشہ پراسرار رہی تھی اور گاؤں کے لوگ اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ گاؤں کے ایک نوجوان لڑکے کا نام حسان تھا جسے بچپن سے ہی ایسی کہانیاں بہت پسند تھیں۔ وہ ہمیشہ سے ہی ان پراسرار جگہوں کو دیکھنے کا خواہشمند تھا، لیکن محل کا ذکر سن کر وہ اکثر تذبذب کا شکار ہو جاتا تھا۔ تاہم ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس محل کی حقیقت جان کر ہی دم لے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اپنی جرات کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ ایک شام جب گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، حسان محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آسمان پر بادل چھا گئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جیسے یہ بھی کسی خطرے کا پیش خیمہ ہو۔ حسان نے گاؤں کے آخری سرے پر پہنچ کر محل کی طرف قدم بڑھایا۔ محل کی عمارت بلند تھی اور اس کی دیواروں پر مٹی اور گھاس اگ آئی تھی، جیسے اس پر زمانوں کا بوجھ ہو۔ محل کا دروازہ بند تھا، لیکن جیسے ہی حسان نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ خود بخود کھل گیا۔ حسان کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اندر قدم رکھا۔ محل کی اندرونی فضا سرد اور نم تھی، اور وہاں پر پھیلا ہوا سناٹا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ ہر طرف ایک سنگین خاموشی تھی اور اس کی ہر قدم کی آواز ان دیواروں میں گونج رہی تھی۔ حسان نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور محل کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی اور وہ خود کو ایک عجیب سی الجھن میں محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک دروازہ کھولا اور اس کے سامنے ایک وسیع ہال تھا جس کی چھت بہت بلند تھی۔ ہال کے اندر ایک طرف ایک آئینہ رکھا ہوا تھا جس میں گہری نظر سے کوئی عکس نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ حسان کی نظریں آئینے پر جم گئیں اور اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، اس کا چہرہ عجیب طریقے سے مسخ ہونے لگا۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا۔ حسان خوف کے مارے پیچھے ہٹا، لیکن آئینہ اسے پھر بھی اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حسان نے خود سے سوال کیا۔ آئینے کی سطح پر ایک عجیب سا ہلکا سا دھندلا چمک دکھائی دینے لگا۔ جیسے ہی حسان نے مزید قریب جا کر آئینے کو چھوا، وہ ایک جھٹکے سے اس میں غائب ہو گیا۔ اس کے جسم پر ایک سرد لہر دوڑ گئی اور اس کے ارد گرد کی فضا میں پراسرار آوازیں سنائی دینے لگے۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں اور وہ ایک اور دنیا میں منتقل ہو چکا تھا۔ حسان کی حالت مزید خراب ہوتی گئی، جیسے وہ کسی عجیب و غریب دنیا میں آ گیا ہو۔ وہ ایک کمرے میں تھا جس کی دیواریں جالیوں سے ڈھکی ہوئی تھیں اور پورا کمرہ بہت تاریک تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا کمرہ تھا اور وہاں ایک بورا ہوا تابوت پڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ حسان کی آواز کانپ رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کے کونے میں ایک پرانا دروازہ کھلا اور ایک پراسرار شخصیت سامنے آئی۔ اس کا چہرہ سیاہ تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک تھی۔ وہ شخص بول پڑا، تم نے آئینے کا راز کھولا ہے، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ حسان کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس نے جلدی سے کہا، میں یہ سب نہیں جانتا تھا، مجھے جانے دو۔ لیکن اس شخص نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا اور کہا، یہ محل تمہاری تقدیر کو بدلنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب تم اس کا حصہ بن چکے ہو اور تمہاری تقدیر میں ہمیشہ کے لیے گم ہونا لکھا ہے۔ حسان کی حالت اور بھی بدتر ہو گئی۔ وہ آئینے میں واپس جانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کا جسم خود بخود ایک اور کمرے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں تیزی سے غمگینی چھا رہی تھی۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ ایک بڑی سی کھڑکی کی طرف بڑھنے لگے اور اس کی نظریں اس کھڑکی کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ وہ کھڑکی کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی انگلیاں بے طاقت ہو گئی تھیں اور وہ خود بخود ایک سرد لہر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔
इसी लम्हे वो शख्स दोबारा सामने आया और उसने कहा, ये दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। हसन ने खौफ के आलम में इस शख्स से पूछा, तो फिर मैं क्या करूँ? तुम्हें अपनी तकदीर को कबूल करना होगा। वो शख्स बोला और फिर हसन को एक गैर मरी ताकत के जरिए इस सर्द और तारीक कमरे में फेंक दिया। हसन की आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई और उसके जिस्म ने एक आखिरी कोशिश की, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर इस पुरअसरार दुनिया का हिस्सा बन चुका था, जिसे आईने की कैद में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। नतीजा, हसन का इख्तिताम एक वहशतनाक हकीकत में हुआ। इसने आईने के राज को जानने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद इसका हिस्सा बन गया। अब वो महल की एक बेआवाज कमरे में पड़ा था जहां वो कभी नहीं जा सकता था। इसकी रूह इस पुरअसरार मकाम में कैद हो चुकी थी और उसका जिस्म एक सर्द हकीकत में डूब चुका था। गांव वाले अब भी इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन हसन कभी वापस न आया। इसकी ग़याबत एक और पुरअसरार कहानी बनकर रह गई और महल का राज हमेशा के लिए गांव की कहानियों का हिस्सा बन गया। आगे आने वाली कहानी का आगाज करने से पहले अगर आपको ये कहानियां पसंद आएं तो बरा करम मेरे YouTube चैनल बुरहान वॉइस स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब मेरी हौसला अफजाई करेगा और मुझे मजीद कहानियां बनाने का जज्बा देगा। अब आइए अगली कहानी का आगाज करते हैं। रात के 12:30 बजे पांचों दोस्त बुरहान, वाजिद, सोहराब, तलहा और जलाल एक पुराने इलाके की मुहिम पर निकले थे। ये जगह उनके शहर से दूर थी, पहाड़ों के बीच, जहां बरसों पहले एक पुरअसरार कुनवा पाया जाता था। लोग कहते थे, जो इस कुनवे में झांकता है वो कुछ छोड़ आता है और कुछ साथ ले आता है। बुरहान को ऐसे राज हमेशा खींचते थे। इसने सबको राजी किया और वो सब अंधेरे रास्तों से होते हुए वहां जा पहुंचे। कुनवा वाकई खौफनाक था। काले पत्थरों से बना हुआ, इसके गिर्द जंग आलूद जंजीरें और पास ही एक सड़ा हुआ दरख्त खड़ा था जिस पर चीलें बैठी थीं। तलहा ने तंज किया, बस यही बचा था देखना। सोहराब खामोश था, इसकी आंखें कुनवे की तह में कुछ ढूंढ रही थीं। तभी जलाल ने नीचे झांका और एक लम्हे को जैसे इसकी सांस रुक गई। मैंने किसी को देखा है नीचे। वाजिद ने लाइट नीचे की मगर कुछ न था। बुरहान ने मुस्करा कर कहा, ड्रो नहीं, सिर्फ पुरानी हुआ है। मगर जैसे ही सब पलटने लगे एक सरसराहट सुनाई दी और फिर एक आह, जैसे किसी औरत ने रोते हुए कहा, मत जाओ, अब तुम मेरे हो। सब चौंक गए। पीछे देखा, कुनवे में हल्की नीली रोशनी नजर आई। जलाल ने बेइख्तियार कहा, वो नीचे कोई है। बुरहान ने रस्सू निकाली और कहा, मैं नीचे जाता हूँ, वीडियो बनाऊंगा। ये तो कुछ खास है। बाकी सब ने रोका मगर वो जिद पर उतर आया। वो नीचे उतरने लगा। कुनवा गहरा था, बहुत गहरा। फिर अचानक अंधेरे में रोशनी गिल हो गई। सिर्फ एक चीख सुनाई दी, रुको वो। बुरहान की आवाज गायब हो गई। रस्सी खींची गई, खाली, कोई नीचे नहीं था, बस एक खूनी निशान और एक आवाज, एक आ गया। अब 4 बाकी हैं। वाजिद, सोहराब, तलहा और जलाल घबरा कर वहां से भागे, मगर जंगल ने रास्ते बदल दिए। अब हर तरफ दरख्त एक जैसे, आवाजें वही, और कहीं भी बाहर जाने का रास्ता नहीं था। फिर सोहराब गायब हुआ। इसकी आखिरी चीख में सिर्फ एक जुमला था, कुनवा मेरे अंदर आ गया है। रात लंबी होती गई। तलहा और जलाल एक दूसरे से बिछड़ गए। वाजिद, जो सबसे मजबूत समझा जाता था, एक दरख्त के नीचे बैठा कपकपाने लगा। सुबह जब रोशनी आई सिर्फ एक बचा था, जलाल। वो वापस आया, पुलिस को खबर दी, मगर कुनवा, वो वहां था ही नहीं। जमीन हमवार जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मगर रात को जलाल ने ख्वाब में देखा, बुरहान, सोहराब, वाजिद और तलहा सब खड़े थे। उनकी आंखें खाली थीं और होंठों पर एक जुमला, कुनवा सिर्फ अंधेरा नहीं, वो भूखा है और अब तुम्हारी बारी है। दूसरी सुबह जलाल खामोशी से अपने कमरे में बंद हो गया था। इसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था और वो बार बार किसी खाली जगह को घूम कर देखता था। गांव की पुलिस ने इसकी रिपोर्ट ली थी और उसके साथ कुछ वक्त गुजारा, मगर वो हर बार यही कहता, वो वापस आए हैं, वो मुझे छोड़ नहीं सकते। जलाल को यकीन नहीं था कि वो दोबारा आम जिंदगी में आ चुका है या अब भी इस पुरअसरार कुव्वत के ज़ेरे असर है।
لیکن کچھ ایسا تھا جو اسے مسلسل کھینچ رہا تھا، جیسے وہ کنواں اسے لے لے۔ ایک رات جب سب سوتے تھے، جلال نے اپنے دوستوں کے بارے میں خواب دیکھنا شروع کیا۔ برہان، سہراب، واجد اور طلحہ یہ سب خوابوں میں تھے۔ ان کی شکلیں بدل چکی تھیں اور ان کی آنکھیں غمگین اور خالی ہو چکی تھیں۔ خواب میں وہ سب جلال سے کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر ان کی آوازوں میں صرف ایک ہی آواز سنائی دیتی تھی، تم واپس آ گئے ہو، اب تمہیں بھی آنا ہوگا۔ جلال نے اپنے دوستوں کے بارے میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ اسی کنویں کی طرف جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے دوبارہ نہیں جایا تو یہ طاقت کبھی اسے چین سے نہیں رہنے دے گی۔ کنواں کی طرف واپسی۔ جلال نے اگلی رات جب ہر جگہ سناٹا تھا، درختوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے کنویں کا راستہ دوبارہ ڈھونڈ لیا۔ وہ راستہ اب بھی ویسا ہی تھا، گہرے سناٹے اور ہوا میں کالی خوشبو تھی۔ جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچا، ایک عجیب سی ٹھنڈک اس کے جسم کو لرزا دیتی تھی۔ کنواں پھر وہی تھا جیسے اس نے چھوڑا تھا، لیکن اس میں کچھ بدلا ہوا تھا۔ اس کے اندر نیلی روشنی چمک رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ اس میں سے الفا بیرنے والا ہو۔ جلال نے رسی پکڑی اور کنویں میں اترنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچا، اس کی نظریں دھندلا گئیں اور ایک دوسری دنیا میں چلی گئیں، نیا راز اور عذاب۔ نیچے کنویں میں جلال نے جو منظر دیکھا وہ اس کے ذہن کو ہلا دینے والا تھا۔ وہ پانچوں دوست جو کبھی اس کے ساتھ تھے اب وہاں موجود تھے، لیکن ان کی شکلیں مٹی اور خون سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور تکلیف تھی اور وہ جلال کی طرف بڑھنے لگے۔ تم نے ہمیں چھوڑا تھا، برہان کی آواز گونجی۔ تم نے ہمیں گم کر دیا، سہراب نے دھیرے سے کہا۔ اب تمہیں بھی یہ کنواں نہیں چھوڑنے دے گا، واجد کی آواز تھی۔ جلال ہراساں ہو گیا اور پیچھے ہٹنے لگا، مگر کنواں کا دہانہ بند ہو چکا تھا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا اور وہ سب قریب آ رہے تھے۔ جلال کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر پھر اس نے محسوس کیا کہ یہ وہی کنواں ہے جو روحوں کو کھاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کنواں نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ روحیں قید ہو چکی تھیں جو واپس جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ جان چکا تھا کہ اگر وہ باہر نہیں نکلا تو وہ بھی ان کی طرح بن جائے گا، ایک گمشدہ روح جو کنویں میں قید رہے گی۔ چیزوں کا بدلنا۔ جلال کی آنکھوں کے سامنے ایک خواب کی طرح منظر بدلا اور اس نے اپنے دوستوں کو کچلتے ہوئے، ان کی درد بھری آوازوں کو اپنے اندر گونجتے ہوئے سنا، اور پھر آخرکار کنواں کی قید سے نکلنے کا واحد طریقہ اس کے ذہن میں آیا، اسے خود کو قربان کرنا ہوگا۔ جلال نے کمر پر لگی رسی کو اپنی گردن سے لپیٹا اور خود کو کنویں کے اندھیروں میں گرا دیا۔ اس کے بعد سب کچھ خاموش ہو گیا، جیسے وہ مکمل طور پر اس کی گرفت میں آ چکا تھا۔ صبح پولیس اور گاؤں کے لوگ وہاں پہنچے، مگر کنواں مکمل طور پر غائب تھا۔ وہاں صرف ایک گہرا گڑھا تھا اور زمین ہموار ہو چکی تھی۔ جلال کا جسم نہیں ملا اور نہ ہی اس کی کسی اور علامت کی نشاندہی ہوئی۔ بس اس کے جانے کے بعد گاؤں میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اب آئیے اگلی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ پرانا محل۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، بادلوں کی گھن گرج اور دور کہیں بجلی کی چمک ماحول کو اور بھی بھیانک بنا رہی تھی۔ 6 دوست، ہلال، کامران، عدنان، رافض، زویے اور ماہین، شہر سے باہر ایک پرانے ویران محل کی طرف جا رہے تھے، جسے مقامی لوگ جنوتی محل کہتے تھے۔ یہ محل ایک سنسان پہاڑی کے دامن میں واقع تھا، جس کے آس پاس کئی سالوں سے کوئی بھی آباد نہ تھا۔ کہانیوں کے مطابق وہاں ایک امیر نواب اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، مگر ایک دن دونوں پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ پھر جس نے بھی اس محل میں قدم رکھا وہ تو واپس نہ آیا، پاگل ہو گیا۔ مگر ان نوجوانوں کو ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ ایک ویلاگ بنانا چاہتے تھے، اپنی ہمت کا ثبوت دینا چاہتے تھے۔ پہلا گھنٹہ، محل کا دروازہ۔ جیسے ہی وہ محل کے سامنے پہنچے، دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ ہلال نے ہنستے ہوئے کہا، واہ، مہمان نوازی تو دیکھو۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ دیواروں پر نواب کے زمانے کی پینٹنگز لگی تھیں، مگر ان کے چہرے خراش زدہ اور دھندلے ہو چکے تھے۔ زویے نے اچانک کہا، کسی نے یہ چہرے جان بوجھ کر بگاڑے ہیں، دیکھو ان کی آنکھیں جیسے ہمیں دیکھ رہی ہوں۔ کامران نے موبائل نکالا اور ویڈیو ریکارڈنگ شروع کی، مگر کچھ لمحوں بعد کیمرے کی اسکرین پر ایک سفید دھند چھا گئی۔ عدنان نے غور سے دیکھا،
یہ دھند صرف کیمرے میں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں۔ دوسرا گھنٹہ، پرانی گھنٹی، محل کے وسطی حال میں ایک بڑی سی گھنٹی لٹک رہی تھی۔ ماہین نے شرارت سے رسو کھینچ دی۔ گھنٹی کی آواز گونجی اور ساتھ ہی ایک سرد آہ کی آواز سنائی دی۔ رفتہ رفتہ ماحول بدلنے لگا، دیواریں جیسے سسک رہی ہوں، فرش پر قدموں کی چاپ، حالانکہ وہاں کوئی نہ تھا۔ رافع نے کہا، چلو واپس چلتے ہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مگر دروازہ بند ہو چکا تھا اور کھل نہیں رہا تھا۔ کامران نے زور سے دھکا دیا لیکن دروازہ حل تک نہ۔ ماہین کی آنکھوں میں خوف نظر آنے لگا۔ تبھی زویے نے آہستہ سے کہا، میں نے کسی کو سیڑھیوں پر چلتے دیکھا ہے، کوئی سفید لباس میں تھا۔ تیسرا گھنٹہ، جنوتی ہنسی، وہ سب اوپر والی منزل کی طرف بڑھے۔ ہر قدم کے ساتھ محل کا ماحول مزید پراسرار ہوتا گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عورت کی کراہتی ہوئی آواز سنائی دی، کسی نے میری قبر کو چھیڑا ہے۔ اندر ایک پرانی الماری تھی۔ جیسے ہی رافع نے اس کا دروازہ کھولا، ایک سایہ اس کے پیچھے سے گزر گیا۔ عدنان نے چیخ کر کہا، وہ وہی تھا، لمبے بال، خون سے بھرا چہرہ۔ سب بھاگتے ہوئے نیچے آئے، مگر ہر راستہ بدل چکا تھا، جیسے محل نے اپنی ساخت بدل لی ہو۔ پھر ہلال کو کسی نے کندھے سے پکڑا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہی سفید لباس میں عورت، بغیر چہرے کے، صرف خالی آنکھیں۔ تبھی گھنٹی دوبارہ بجی۔ ایک زوردار ہنسی گونجی جو پورے محل میں گونجتی رہی۔ وہ آواز انسان کی نہ تھی۔ صبح سورج نکلا تو صرف ایک شخص محل کے باہر ملا، ہلال۔ وہ بے ہوش تھا، باقی سب غائب تھے۔ ہلال کو جب ہوش آیا، وہ کچھ بھی بول نہیں سکا، صرف دیوار پر انگلی سے خون سے لکھا ایک جملہ دہرا رہا تھا، جو اندر گیا وہ کبھی باہر نہ آیا۔ اگر آپ بھی رات کو پراسرار کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو برہان کے ساتھ اس خوفناک سفر میں شامل ہوں۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کوئی بھی خوفناک کہانی نہ چھوڑیں۔ شکریہ، اور یاد رکھیں، خوف ہمیشہ آپ کے قریب ہوتا ہے، بس اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔